کے جوابات عرض کر چکا ہوں. ایک اور بات، آج کل اکثر لوگ مجھ سے بھی دور دراز کے لوگ بھی استخارہ کے لیے کہتے رہتے ہیں، کئی لوگوں کو کیا بھی، لیکن بہتر، سب سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنا استخارہ خود کرے. بڑا آسان سا اس کا طریقہ ہے، آدمی اپنا استخارہ خود کرے. اب ایک آدمی ہے، اس کے پاس اس کی بیٹی کا رشتہ آ گیا، بیٹی کا رشتہ آیا، اس نے استخارہ کیا یا کسی سے کروایا. آئے تو اللہ معاف کرے، استخارے کے نام پہ جو لوگوں نے استخارہ خانے کھول دیے لوگوں کو سے پیسے بٹورنے کے لیے. اب اس نے استخارہ کیا، استخارے میں اس کو یہ اشارہ ملا کہ وہ جہاں اس نے شادی کرنے کا ارادہ کیا ہے وہاں وہ اپنی بیٹی کی شادی کر لے. بات سمجھنے والی ہے. اس نے شادی کی، 3-4 دن بعد، کچھ مہینوں کے بعد، اللہ نہ کرے کچھ سالوں کے بعد طلاق ہوگی، یا ناچاکی ہوگی، یا لڑائی جھگڑا اور فساد شروع ہو گیا. اور اس نے آ کے شکوہ کرنا شروع کر دیا، بھائی میں نے تو استخارہ کروایا تھا مفتی صاحب سے، میں نے تو فلاں مولانا صاحب سے استخارہ کروایا تھا، میں نے تو استخارہ کیا تھا، میں نے تو فلاں شیخ طریقے سے استخارہ کروایا تھا، یا میں نے خود کیا تھا. استخارہ میں تو مجھے یہ اشارہ ملا تھا کہ میں بیٹی کی شادی فلاں جگہ طے کر لوں. اب طلاق ہوگی، یا ناچاکی ہوگی، یا لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، یا نان نفقہ وہ لوگ بیٹی کو نہیں دے رہے. ایسا آدمی اس کے لیے کیا جواب سنے؟ فرمایا نہیں، وہ اس بات کو ذرا سمجھے کہ فقط طلاق ہو یہ جان تو نہیں کی ہے. ممکن ہے وہ کہیں اور رشتہ طے کر لیتا، ممکن ہے کہیں اور وہ بیٹی کی شادی طے کر لیتا، اور وہ کوئی ایسے ظالم لوگ ہوتے جان لے لیتے، جان چلی جاتی. تو طلاق کا ہو جانا جان جانے سے بڑا نقصان نہیں، یہ ایک چھوٹا نقصان ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو یہ آدمی نہیں سمجھ لیتا، حکمت خداوندی کو نہیں سمجھ سکا. اب طلاق کا ہو جانا یہ جان جانے سے ایک چھوٹا نقصان ہے، جان کا چلا جانا یقیناً بہت بڑا نقصان ہے. تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، بدگمانی نہ رکھے، سوء ظن اللہ رب العزت کے متعلق نہ رکھے. یا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، کاروبار کرنے سے پہلے لوگ مجھ سے، ابھی یہ 4 دن پہلے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ استخارہ کریں. میں نے کہا ارے بھائی صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ اپنا استخارہ خود کریں، رسول اللہ کی تعلیمات تو یہ بتا رہی ہے، پر آپ خود نہیں کر سکتے، اہل علم سے کرواتے ہیں. تو اس سے پہلے ایک بات سن لیں، استخارہ کرانے کے بعد اگر نقصان ہو گیا، کسی نے کہا میں فلاں جگہ کاروبار شروع کر رہا ہوں، یا فلاں ملک میں جا رہا ہوں، وہاں گیا اس کو روزگار ہی نہیں ملا. اس نے کہا میں نے تو فلاں مولانا صاحب سے استخارہ کروایا تھا، استخارے میں تو آیا تھا کہ اشارہ آیا تھا کہ آپ ٹھیک ہے جائیں، دبئی سے بھی آپ کو آفر آئی ہے، سوریا سے بھی ٹھیک ہے آپ سوریا جائیں. لیکن وہاں سوریا گیا، وہ سوریا چلا گیا، استخارہ میں اشارہ سوریا کا ہوا، وہاں گیا تو اس کو وہاں روزگار ہی نہیں ملا، بیچارہ بے روزگار ہو گیا، بے روزگار ہو گیا. پھر جو دھکے کھا کے اپنے ملک میں واپس آ گیا اور آ کے کہا جی میں نے آپ سے استخارہ کروایا تھا، آپ نے کہا ٹھیک ہے وہاں سوریا چلے جائیں، وہاں گیا مجھے روزگار ہی نہیں ملا، اور بے روزگار ہو کے مقروض ہو کے میں پاکستان پھر واپس آ گیا ہوں. اب وہ اللہ کے متعلق بھی عجیب عجیب باتیں سوچے گا. تو ارے بھائی ممکن ہے تم دوسرے ملک جاتے، یہاں تو تمہیں روزگار نہیں ملا، تمہاری جان محفوظ رہی، ممکن ہے دوسرے ملک میں تمہاری جان ہی محفوظ نہ رہتی، جان چلی جاتی. جان کا چلے جانا روزگار کے چلے جانے سے بڑا نقصان ہے. تو اللہ رب العزت نے تمہیں ایک بڑے نقصان سے بچا دیا. تو اللہ کی حکمت کو انسان اور انسانی عقل حکمت خداوندی کو سمجھنے سے قاصر ہے.